یہ توفیق بخشی ہے کہ اس کے گھر میں ہم حاضر ہیں، اس کے ذکر کے لیے، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمارا آ جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس آج کے آنے کو دونوں جہانوں میں اللہ اپنی رضا میں تبدیل فرمائے۔ ابو ہریرہ اور ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لا يقعد قوم يذكرون اللہ، جب لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں حلقہ بنا کر، الا خفتهم الملائکہ، تو فرشتے ان کو ڈانپ لیتے ہیں، وَخَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت انہیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ ان پر سکینہ نازل کرتا ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ رب العزت ان خوش نصیبوں کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں بڑھ سے بڑی ہیں، پر جو آخری خصوصیت ان خوش نصیبوں کو ملتی ہے کہ اللہ ان کا ذکر جو اس کے حاضرین میں خاص ہیں ان کے سامنے کرتا ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی کیا ہوگی کہ جو لوگ کہیں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ رب العزت ہم کو جب تک زندہ ہیں اسی طریقے سے محافل میں آنے کی، ذکر کرنے کی، اور اپنے پیارے محبوب کا ذکر سن کر دلوں کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 ہفتے پہلے آج جو میں نے موضوع سلیکٹ کیا تھا ذہن میں، وہ ایک عمل کے حوالے سے تھا، لیکن پرسوں میرے ذہن میں آیا ایک عقیدے کے حوالے سے، تو میں نے انشاءاللہ کوشش کی ہے آج ہی ادھر ادھر ہو کے اس کو کچھ تیاری کی ہے، کمی بیشی آپ بھی معاف فرمائیے، اللہ بھی معاف فرمائے۔ ہم پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں اہل سنت والجماعت پر، ان میں سے ایک اعتراض ہے، اس کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں۔ اب اس پہ اعتراض ہوتا ہے، اور ایک تو ہوتا ہے نا اعتراض کوئی عام بندے کریں تو بندہ کہتا ہے، لیکن جب مخالف علماء کریں تو اس کا جواب دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آج تو کوئی بھی ہم پہ کوئی بھی بہتان لگا دے، فٹ کر دے، جب تک ہم کو پتہ نہ چلے تو ہم اس کا کیسے جواب دیں گے۔ ایک شیخ صاحب ہیں اور ان کے بہت سے مریدین ہیں یہاں پر، نقش بندی کہلاتے ہیں وہ، ان کا ایک کلپ ہے اور اس کا میں صرف ایک حساب کے سامنے اس لیے لے کر آیا ہوں، آپ تو سلمان بھائی نہیں ورنہ سارے اس کو صحیح طریقے سے سنتے۔ اس میں انہوں نے 5 اعتراضات ہم پہ کیے ہیں، اور ان کے بہت مریدین ہیں یہاں پر۔ ایک ان کے مرید یہاں پر بھی آتے ہیں، بعض اوقات کسی جگہ پر آ کر بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ پڑھے لکھے مریدین ہوتے ہیں، تو ہم جیسے پڑھو تو ویسے کوئی نہیں سمجھتا۔ لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا بندہ ہونا چاہیے، عقیدہ جیسے مرضی ہو پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ اب عقیدے کا تعلق پڑھائی سے تو نہیں ہے، تو قلب سے تعلق ہے۔ اس میں وہ 5 اعتراضات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے اور ہمارے درمیان ایک اعتقادات کا فرق ہے۔ پہلا عقیدہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم، یعنی کہ وہ ہم کو مخاطب کر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب مانتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ 11ویں شریف نہیں منائے تو یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اب ان میں سے جتنے ان کے اعتراضات تھے میں آپ کو سارا بھی سنا سکتا ہوں، لیکن یہ پارٹ کہ جو انہوں نے ہم پہ الزام لگایا ہے سنیے۔ اس میں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ تیسری بات کہ مختار کل ہے تو فرض نماز کے مسئلے سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی، اور چوتھی
دوسری بات کہتے ہیں کہ نبی السلام عالم الغیب ہے، نبی السلام عالم اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ عالم الغیب ہے تو یہ علم کلی ہے یا جزوی ہے؟ کہتے ہیں کہ علم غیب ذاتی ہے، کلی ہے، یہ مطلب کی بات۔ اچھا یہ میں کچھ نیا سیکھتا آگے وہ یہ نہ کہ یاد کہ اپنے سے آپ ہی سوال کرتے ہیں، اپنے آپ سے جواب دیتے ہیں۔ میں کا نام بھی نہیں رہا لیکن بریکٹ میں آگے میں ڈی بی لکھتے ہیں۔ یہ شیخ صاحب ملتان والے نہیں جی اور ہیں، یہ چھوڑیں ان کو، اور یہ نقشبندی ہیں۔ اینی وے میں نے سوال سے ان کا پیش کیا، انہوں نے جو اعتراض کیا کہ ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، عالم الغیب کا جواب میں پھر دوں گا انشاءاللہ، لیکن دوسرا اعتراض تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب ماننا اور کلی ماننا اور ذاتی ماننا، یہ اعتراض ہے نا، اس کا جواب دینا ہمارا حق بنتا ہے۔ ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ علم غیب کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہے، پتہ ہونا چاہیے نہیں چاہیے کہ ہر ایک مسلمان کا علم غیب کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے۔ قرآن میں علم غیب کے بارے میں آیات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے اگر پیش کروں گا تو بہت ساری آیات ہیں، لیکن وہ میں چیدہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اب میرا عقیدہ کیا ہے، پہلا عقیدہ اپنا سن لیں، پھر اس کے بعد اس کی ہم قرآن سے، پھر احادیث سے، پھر صحابہ کے اقوال سے، پھر علماء سے، پھر اولیاء سے اس کے ہم دلائل قیام کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے ایک بات یاد رکھ لیں، علم اللہ رب العزت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علم غیب ذاتی مانتے ہیں، اور یہ سراسر جھوٹا ہے، غلط ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، اب سنیے، میں ڈفرنس آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا علم اس کا ذاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ فرق پتہ لگا کہ نا، ذاتی کا یہ تو علم ہے، کوئی بھی کسی کے لیے کوئی چیز ذاتی مانے نا، ٹھیک ہے، تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ آج جو کہ ہم کو اہل سنت کو، ہمیں میرے سے کوئی جائز تو نہیں ہوتا نا، ہمارے علماء گزرے ہیں الحمدللہ، اور انہوں نے اپنی یہ عقائد کی بک میں یہ ساری تفصیلات لکھی ہیں۔ وہ الگ بات ہے، وہ پہلے عربی میں تھی، پھر فارسی میں ٹرانسلیٹ ہوئی، پھر اردو میں بہت کم، پھر کون جائے 8 سال کا درس نظامی کرے پھر اسے پتہ لگے۔ ایک فرق پتہ لگ گیا نا، ذاتی کا اور عطائی کا۔ دوسرا فرق، اللہ رب العزت کا علم غیر متناہی ہے، انلمیٹڈ ہے، یعنی کہ اس کو آپ کسی بھی طور پر لمیٹڈ نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک انلمیٹڈ نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب میں کمپیریزن پیش کروں گا، یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنا عقیدہ بیان کریں کہ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کرا دیتے ہیں، لیکن پھر ہم نبی صلی اللہ کے علم کو ریسٹ آف جتنی بھی کریشن ہے اس سے میچ کریں گے، پھر حدیث لے کر آئیں گے اس میں، لیکن صرف میں ابھی تقابل پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم پہ جو الزام ہے اس کو کلیئر کیا جائے۔ تو اللہ کا جو علم ہے وہ انلمیٹڈ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ تیسرا، اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ ازلی ہے، ابدی ہے، ٹھیک ہے، حادث نہیں ہے۔ حادث وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ، جیسے اللہ کی ذات جو ہے نا وہ ازلی ابدی ہے، تو اس کا علم بھی ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ حادث نہیں کہ بعد میں کریشن ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے بعد میں علم عطا فرمایا ہے، تو وہ ازلی ابدی اس لحاظ سے نہیں ہے، سمجھائیے۔ اب چوتھا فرق کہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، سمجھائیے نا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کام ہوگا تو پھر اللہ کے علم میں یہ بات آئے گی۔ اللہ اس کو ہمیشہ سے، علم اس کی صفت ہے، وہ ہمیشہ سے جانتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں گریجولی اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، گریجولی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ عطا فرماتا ہے، تو آپ حدیث آگے آئیں گی انشاءاللہ عز و جل کہ اللہ نے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، پھر اللہ نے کیا عطا فرمایا۔ تو پھر یہ بھی فرق، یہ 4 مین فرق ہیں جو کہ ڈفرنس سامنے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں، وہ اس کا اپنا ذاتی ہے۔ نبی صلی اللہ کا علم جو ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ تو یہ ہم پہ جو اعتراض کی تھا ذاتی ہے اور کلی ہے، کلی کی بات اللہ بعد میں کرتے ہیں انشاءاللہ نا، کہ کلی علم کیا ہے اور اس کلی میں کیا شامل ہے۔ اور قلم کو جب اللہ نے کہا لکھ تو اس نے کیا لکھا، کیا کچھ لکھا، تو کیا قلم بھی اللہ کی کریشن میں ہے کہ باہر ہے؟
تو اگر کریشن میں ہے تو قلم کے لیے بھی یہ تو رحمت للعالمین کون ہوئے؟ جناب محمد رسول اللہ. تو اب یہ بہت ڈیٹیل ابھی قرآن سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے تم پر کتاب و حکمت اتاری. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تمہیں سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے. اب جب وہ نا کوئی چیز نہیں جانتے، آپ کے پاس اتنا علم تو نہیں کہ آپ جو چیز نہ جانتے ہو آپ جان جائیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جو چیز نہ جانتے ہو آپ جان جائیں؟ تو بہت لمبا لمٹ ہے، کتنی بڑی وسعت ہے. کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو آپ نہیں جانتے ہوں گے. لیکن جو چیز اللہ نے خود فرمایا قرآن میں، اے محبوب آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو بتا دی. اور پھر فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا آپ پہ عظیم فضل ہے، بڑا فضل ہے. اب دنیا کے بارے میں فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، کہ دنیا کا جو جتنا متاع ہے دنیا میں وہ قلیل ہے. لیکن اپنے محبوب کی عطا کی باری آئی تو فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب آپ پر آپ کے رب کا فضل عظیم ہے. تو دنیا تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں اس فضل کے سامنے. تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنا علم ہے، جتنا نالج ہے، جتنی دولت ہے، جتنی معرفت ہے، جتنی بلندیاں ہیں، جتنی بادشاہت ہے، جتنا حسن ہے، جتنی چیزیں بھی ہیں، وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا ہے اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. کہ اللہ نے کہا یہ قلیل ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو فضل عظیم عطا فرمایا ہے. اب دوسری بات سورہ آل عمران. اب ہے نا علم غیب ہے. اب علم غیب کی بات سے پہلے غیب کی تعریف کر دی جائے تاکہ میں اس کے موضوع میں آسان ہو جائے. غیب کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو لسان العرب میں جو غیب کی تعریف ہے وہ کیا ہے. تو غیب کی تعریف یہ ہے کل من غاب عنکا، جو چیز بھی، اس کی ڈکشنری میں تعریف، اس کے بعد ہم لسان العرب کی بات تفصیل کریں گے. جو چیز بھی آنکھ سے غائب ہے، آنکھ سے اوجل ہے، دیوار سے در آنکھ سے اوجل ہے، وہ غائب ہے. اب انسان کو دیکھیں، ہم جتنا بھی علم حاصل کرتے ہیں نا، تو ہمارے اللہ نے 5 آزادی ہیں اس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، جسے حواس حمزہ کہتے ہیں. آپ سب کو معلوم ہی ہے. یعنی کوئی بھی چیز آپ جاننا چاہیں، ٹھیک ہے، یا اسے دیکھ کے آپ اس کو پتہ کر سکتے ہیں، یا اس کو سن کر اس کے بارے میں نالج کر سکتے ہیں، یا سن کر یا چکھ کر یا چھو کر. یہی بات ہے نا. یہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے. اب علم غیب وہ ہے جو ان 5 سے بھی حاصل نہ کر سکے، یعنی کہ ان 5 کو بھی استعمال نہ ہو تو وہ علم غیب ہے. اور وہ کیا اللہ کسی کو دیتا ہے یا نہیں دیتا اس کے بارے میں آتا ہے. لیکن ابن منظور لسان العرب میں فرماتے ہیں ہر اس چیز کو غیب کہتے ہیں جو ظاہری حواس کی رسائی سے بلند ہو. ظاہری حواس میں آپ کو 5 بیان کیے ہیں، ان کی رسائی سے وہ بلند ہو اور عقل کی سمجھ سے بالا تر ہو، وہ غیب ہے، وہ علم الغیب ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا حمزہ کے ذریعے ہم جو علم حاصل کرتے ہیں وہ غیب نہیں ہوتا. اور ایک غیب یہ ہے، مثال طور پر وہ ٹمپریری غیب ہوتا ہے. کل کیا دن ہے؟ سوموار. کل جو ہوگا وہ آج غیب ہے، لیکن کل وہ غیب نہیں رہے گا. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ کل وہ غیب نہیں، جب کل آئے گا تو وہ آپ کے لیے شہادہ ہو جائے گا. یہاں پہ میں آپ سے سوال بھی کرتا جاؤں، اللہ نے خود اپنے لیے کیا فرمایا؟ عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ جاننے والا ہے غیب کا اور شہادہ کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے لیے کیا غیب ہے؟ سوال میرا سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ اللہ نے خود فرمایا کہ عالم الغیب واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. اللہ جاننے والا ہے غیب کا اور شہادہ کا. تو اللہ کے لیے کیا غیب ہے؟ اللہ کے لیے کچھ غیب نہیں ہے. جو ہمارے لیے غیب ہے اللہ اس کے جاننے والا ہے، اور جو ہمارے لیے شہادہ اللہ اس کو بھی ہمارے لیے شہادت جاننے والا ہے ہی نا، لیکن جو ہمارے لیے غیب ہے اللہ اس کا بھی جاننے والا ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. جب اللہ نے کہا اللہ غیب کا جاننے والا، اس کا معنی یہ ہے کہ جو ہمارے لیے غیب ہے اللہ اس کا جاننے والا بھی ہے، اور جو شہادہ وہ تو جاننے والا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. بعض اعضاء بندے کی خود اس سے پوشیدہ ہیں لیکن اللہ ان کو بھی جانتا ہے. جو انسان کی اعضاء ہے بندے سے پوشیدہ ہے لیکن اللہ ان کو بھی جانتا ہے. اب آتے ہیں
علم غیب کے بارے میں خاص میں تعریف آپ کے سامنے بیان کی کہ وہ علم آپ ہاتھ سے نہیں حاصل کر سکتے، آنکھ سے نہیں کر سکتے، کان سے نہیں کر سکتے، زبان سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آنکھ سے نہیں کر سکتے، وہ علم غیب ہوگا۔ تو کیا ایسا علم تو میں تو کبھی نہیں حاصل کیا، آپ نے بھی کبھی نہیں حاصل کیا، تو کیا اللہ کسی کو دیتا بھی ہے یا بس علم غیب نام ہی ہے؟ آپ جو کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ کو ہے۔ تو اب قرآن مجید سورہ آل عمران، اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ کی شان نہیں کہ اے عامۃ الناس، عام لوگ تمہیں غیب پر مطلع کر دے۔ اللہ ہر ایک کو غیب پر مطلع نہیں کرتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، پر اللہ چاہتا ہے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کو پسند کر لیتا ہے غیب کے لیے۔ یعنی کہ عامت الناس کو اللہ غیب پر مطلع نہیں کرتا، لیکن رسولوں میں سے وہ جسے چاہے پسند کر لے اس پر مطلع کرنے کے لیے۔ اب ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ جن ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا، اور وہ غیب کا جاننے والا کون؟ اللہ، پس وہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، وہ غیب پر کسی کو، اب اعتراض کرنے والے یہاں رک جائیں تو بندہ تو بس کیا کسی کو مطلع نہیں کرے، وہ پڑھے گا ہی نہیں، وہ کہے گا اعتراض۔ اب آگے بڑھیں، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ آیت آدھی کوٹ کرے تو بندہ پھنس گیا، آگے جو جس نے اپنا کیس پروو کرنا ہوتا ہے تو وہ کھول کے تو بات نہیں کرتا، وہ تو وہی کوٹ کرے گا جو اس کی کہے گا بس میرا کیس ثابت ہو جائے۔ آگے چھوڑو جی، کس نے قرآن پاک کھولنا ہے، سورہ جن کھولنی ہے، اس نے پڑھنی ہے، وہ کیا سورہ جن میں آ گیا اللہ کسی کو غائب نہیں دیتا، لیکن اللہ نے خود فرما دیا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اب یہاں پر آگے اللہ سورہ تکویر میں ہے، اب نبی صلی اللہ کے بارے میں چلتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ نبی غیب بتانے پر بالکل بخیل نہیں۔ غیب اللہ نے عطا فرمایا، اگر کوئی پوچھتا بھی، ابھی تو وہ روایات آتی ہیں، بخاری شریف آئے گی، مسلم شریف آئے گی، ترمذی شریف آئے گی انشاءاللہ عز و جل، پھر پتہ لگے گا کہ وہ ایسے علوم کہ جو بندہ اپنے بارے میں نہیں جانتا، جب رسول اللہ سے پوچھا رسول اللہ نے بتا دی۔ اور امام بخاری جب کوئی کسی حدیث کو نقل کرتا ہے نا، یا اپنی کتاب میں کوئی چیز لکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اس کا عقیدہ مانتا ہے تو لکھتا ہے نا، تو بندہ مانے نہ تو لکھے کیوں، اپنی کتابوں سے نقل کیوں کرے؟ تو پھر اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چلتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرمایا، سورہ نحل ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اے محبوب ہم نے آپ پر قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ کس پر اتارا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اتارا؟ کیا ہے قرآن میں؟ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اب جن پر اتارا گیا قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا روشن بیان اس پر موجود ہے۔ اب سورہ رحمان اگر آپ چلے جائیں، الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اب قرآن کی تعلیم کسے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اب یہاں پر دیکھیں دو چیزیں ترجمہ کرنے والے تو کر دیتے ہیں، لیکن آگے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ علم البیان، انہیں بولنا سکھایا۔ اور دیکھو عاشق کا ترجمہ بھی ہوتا ہے نا، قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ اب جس کو اللہ نے سکھایا، آگے کریشن کا بیان بھی تو اسی کا ہی ہے نا۔ الرحمن، رحمان علم القرآن، قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ وعلمہ البیان، اور اس کو ما کانا و ما یکون کا بیان سکھایا۔ اب یہ بھی ایک ٹرم ہے ما کانا و ما یکون، اس پہ بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے، یہ بھی آگے آتی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اب آگے چلتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید، ایک تو قرآن کتاب مبین سے بھی کہتے ہیں، اور ایک کتاب مبین لوح محفوظ کو بھی کہتے ہیں، آپ سب کو پتا ہے، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ لوح محفوظ میں ہر چیز تحریر ہے، قرآن میں خود اس کا بیان ہے۔ سورہ انعام ہے، اور سورہ انعام میں نے بتایا تھا قیامت کے دن جنت میں کون تلاوت فرمائے گا؟ رب خود تلاوت فرمائے گا۔ اس دن بھی مزہ آئے گا کہ ہم گلزار مدینہ میں بھی اس کی دلیل دی تھی اور آج سن رہے ہیں الحمدللہ۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، پیچھے آیت نبی ہے، میں اس کو تھوڑا پیش کر رہا ہوں۔
نہ کوئی تر اور نہ خشک جو اس روشن کتاب میں لکھا نہ ہو. یعنی کہ ہر چیز تر ہے، روشن ہے، سمندر میں ہے، خشکی میں ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کتاب مبین میں تحریر ہیں. اب اس کو کتاب مبین کیوں کہا، روشن کتاب کیوں کہا؟ کو خفیہ کتاب کہنا چاہیے تھا نا. اگر لکھی ہوئی ہے تو روشن کتاب کس کے لیے ہے؟ وہ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ روشن کتاب عام بندے کے لیے نہیں ہے، وہ روشن کتاب انبیاء کے لیے ہے، اللہ کے محبوب بندے کے لیے ہے. اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ پہ فرمائیں گے آپ 600 سال پیچھے چلے گئے، آگے ہیں اور آگے چلے گئے ہیں. ابھی تو آپ نے بخاری شریف پیش کرنی ہے، پر ہم صوفیاء ہیں تو صوفیاء کا طرز عمل رہا ہے. اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں لوح محفوظ پیش اولیاء. ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں لوح محفوظ کے بعد ہے نا، یہ اولیاء کے سامنے پیش ہے. یہ ہر چیز